اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹاؤنز کی سطح پر اور ٹاؤنز پھر یو سی کی سطح پر کوارڈینیشن بنا کر اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آلائشیں اٹھانے کا کام اور کچرا اٹھانے کا کام اب پتہ یہ چلا کہ جناب اس میں تو اتنا زبردست قسم کے مسئلے ہیں۔ ٹھیکہ دیا ہوا ہے 16,000 ٹن کا بالفرض ڈسٹرکٹ سینٹرل کا، جس میں نئی کراچی کو شامل بھی نہیں کیا تھا، اور وہ ٹھیکہ تو ختم ہو گیا پہلے دن 1.5 دن میں۔ اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام تو مکمل ہو گیا، ہمیں جتنے پیسے ملے تھے ہم نے اتنا کام کر لیا۔ او بھائی پھر باقی علائشیں کون اٹھائے گا؟ وہ تو ہمارے ٹاؤن کے یہ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے محنت کی، ہمارے یو سی چیئرمین تھے۔ الحمدللہ جو مین اسٹریم شہر ہے، مین اسٹریم شہر جماعت اسلامی کے پاس ہے، اس ساری سازشوں کے باوجود ڈسٹرکٹ سینٹرل پورا جماعت اسلامی کے پاس ہے، ڈسٹرکٹ کورنگی بڑی حد تک جماعت اسلامی کے پاس ہے، جس میں لانڈی اور یہ پورا شاہ فیصل کا حصہ اور ماڈل ٹاؤن جو پورا ہے کورنگی ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اس طرح یہ جو دو، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹرل ایسٹ میں گلشن اقبال ٹاؤن اور جنا ٹاؤن جس میں یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور یہ سوسائٹیز کا پورا علاقہ۔ الحمدللہ ہمارے ان ٹاؤنز نے اور ہماری یو سیز نے اور ہمارے کونسلرز نے، جن کو ابھی تک چارج بھی نہیں ملا ہے لیکن انہوں نے دیوانہ وار کام کیا ہے، شہر کراچی کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور بڑی حد تک انتظامیہ کو مجبور کیا کہ یہاں پر صفائی ستھرائی کا نظام بہت بہتر ہو گیا۔ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 19 جون کو حلف اٹھایا ان لوگوں نے، 15 جنوری کو ہوا تھا انتخاب 2.5 سال بعد، 19 جون کو حلف اٹھانے کے بعد آج 2 جولائی ہو گئی ہے، اور اس 2 جولائی کو بھی ان کو چارج نہیں دیا گیا، ٹرانزیشن آفیسر بنے ہوئے ہیں، اور ٹرانزیشن آفیسر ہی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ گاڑیوں کی تقسیم کیا ہو رہی ہے وہ ان کے پاس، عملہ کس کو ملے گا وہ ان کے پاس، اور مختلف جگہوں پر مختلف رویے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی منتقل نہیں کرنا چاہتے، اور اس پر تو پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، ان کے یو سی چیئرمینوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہمارا حق ہے۔ اور سب سے زیادہ تو اب مرتضی وہاب صاحب ادھر تصویر کھنچوانا ادھر تصویر کھنچوانا چھوڑیں، کام کریں اور بتائیں نا کہ انہوں نے چارج ملنے کے بعد یہ اختیار منتقل کیوں نہیں کیا اب تک۔ وہ تو حکومت ہے، وفاقی حکومت بھی وہی ہے، صوبائی حکومت بھی وہی ہے، بلدیاتی حکومت میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے، اب سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو آپ آنیاں جانیاں چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک چارج منتقل کیوں نہیں کیا اور اپنے ہی لوگوں کو نہیں کیا۔ اور یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کا، یہ تو مرتضی وہاب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اختیار میں کیا کچھ آئے گا، لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار پہ قبضہ کر کے رکھو، کسی کو کچھ مت دو چاہے اپنا ہی بندہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب اختیار نیچے منتقل ہوتا ہے تو ان کی اجارہ داری ختم ہوتی ہے، تو ذہنی طور پر یہ ان کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہر چیز ہمارے پاس رہنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب جماعت اسلامی سے ان کو واسطہ پڑا ہے، ہم اپنے حق اور اختیار کے لیے، ہمارا حق نہیں ہے، کراچی کے عوام کا حق ہے۔ کراچی کے لوگوں نے تو جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیے ہیں، اور سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں، سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، سب سے زیادہ وارڈ دیے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے بلدیات جو منتخب لوگ ہیں سب سے زیادہ ہیں الحمدللہ۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک مثبت اپوزیشن کرے گی، عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائے گی اور اپنے حصے کا کام کریں گے، اور اس کا زبردست طریقے سے ہم نے اظہار کیا ہے ان 3 دنوں میں۔ ہمارے تمام منتخب لوگ آن بورڈ تھے، سڑکوں پہ تھے، لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، چارج نہ ملنے کے باوجود زبردست قسم کا کام کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور الخدمت کو الحمدللہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ماضی کے، سب سے زیادہ تاریخ میں سب سے زیادہ کھالیں اہل کراچی نے الخدمت کو کل دی ہیں اپنے قربانی کے جانوروں کی، اور میں کراچی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی پر جب پولیٹیکل محاذ آتا ہے تو وہ جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت انہوں نے بنایا ہے، اور جو خدمت کا محاذ ہے جو الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے جس میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنان رضاکار بن کر کام کرتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے 3 دن قربان کرتے ہیں عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو اس الخدمت کے پلیٹ فارم پر بھی سب سے زیادہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اس سے آمدنی ہوگی، اگرچہ کہ اس میں بھی حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے منیمم جو اس کا ریٹ ہے وہ طے نہیں کیا ہوا، جس سے وہ کارٹل وغیرہ بنا لیتے ہیں لوگ،
اور ریٹ کم ہو جاتے ہیں کھالوں کے، جس کا نقصان ظاہر ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی مدد کی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو آمدنی اس سے ہوئی ہے، انشاءاللہ جس طرح ہم نے اپنی پچھلی رپورٹ کو، کارکردگی رپورٹ کو بھی اور فائنینشیل رپورٹ کو بھی پیش کیا ہے عوام کے سامنے، ہمارا الحمدللہ پراپر آڈٹ ہوتا ہے، تمام ادارے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہم جتنی ممکن ہو سکے گا مستحقین کی خدمت کریں گے. ہمارے بے شمار ادارے لوگوں کی خدمت کے کام کر رہے ہیں، میڈیکل فیسلٹیز، ہیلتھ فیسلٹی، پانی کے پلانٹس چلتے ہیں، بورنگ کرواتے ہیں. آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں یہ آپریشنز ہیں، شہر کراچی اور اس کے مضافاتی بستیوں میں جہاں پر پیپلز پارٹی ووٹ تو حاصل کر لیتی ہے لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی، وہاں پر بھی الحمدللہ ہم ہی کام کرتے ہیں، وہیں میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، تعلیم کا کام کر رہے ہیں، بیٹر کے اسکول ہمارے چل رہے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھا رہے ہیں. جو خدمت کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے تعاون سے اس کام کو انجام دیں. تو یہ لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے الخدمت پر اعتماد کیا اور ہسٹوریکل کلیکشن ہوئی ہے کھالوں کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح ایک بات بہت اہم ہے اس وقت کہ اسٹریٹ کرائم انتہائی درجے پر جو ہے وہ چلے گئے، روز خبریں آ رہی. کل ہمارے ایک یو سی کے چیئرمین لانڈی کے فرحان بیگ صاحب، ان کو جو ہے لوٹ لیا. اور یہ عام جام بات ہے اس شہر میں، چونکہ ہم تو عام لوگوں کی طرح ہمارے لوگ رہتے ہیں، یہ کوئی بورژوا طبقے سے تو تعلق رکھتے نہیں ہیں، یہ ان حکمران پارٹیوں کے تو منتخب لوگ ہیں نہیں، جو زیادہ تر، سارے تو میں نہیں کہتا لیکن زیادہ تر تو جن کے پاس مطلب وہ سہولتیں حاصل ہیں کہ ان کو کوئی اسٹریٹ کرمنل تو ان سے کوئی چیز چھین ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس تو ہماری پولیس تو انہی کے خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمارے لوگ تو بالکل لوگوں کے ساتھ ہیں. تو جو عام لوگ فیس کرتے ہیں وہ جماعت اسلامی کے منتخب لوگ بھی فیس کرتے ہیں، اسی لیے انہیں عوام کے مسائل کا پتہ بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے پولیس کی پرفارمنس کیا ہے کہ بحیثیت مجموعی پورا نظام جو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے اس کے تحت کراچی پنپ نہیں سکتا جبکہ ڈیولیوشن آف پاور پراپر طریقے سے نہ ہو. بہت شکریہ. دیکھیں، میئر کا پہلا کام تو یہ ہے کہ جو اختیارات کراچی کے عوام نے منتقل کیے کسی جماعت کو، تو اگر یہ سمجھتے ہیں میئر صاحب کے اختیارات منتقل ہونے چاہیے تو پہلا اختیار تو وہ منتقل کر دیں نا اور سیٹ چھوڑ دیں اپنی، اور جس کو سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں اس کے حوالے کر دیں. پہلا کام تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں، مرتضی وہاب صاحب سندھ حکومت کا حصہ ہیں پچھلے طویل عرصے سے، مشیر بھی رہے ہیں، ترجمان بھی رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں. مرتضی وہاب صاحب کو یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اگر سندھ حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں تو وہ بھی انہی کے پاس ہیں نا، اور وہ اس کو انجوائے تو کرتے ہیں. سندھ حکومت کے طور پر، ادارے کے طور پر یا بلدیاتی حکومت کے طور پر اختیارات منتقل نہیں ہوئے تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیرسٹر بھی ہیں، تو ادھر ادھر کے کیسز کرنے کے بجائے یہ کیس اپنی پارٹی کے خلاف کر دیں وہ، کہ آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت سارے اختیارات کو ڈیوالو کیا جائے، صرف یہ زبانی جمع خرچ نہ کی جائے، بیوقوف نہ بنایا جائے لوگوں کو. تو یہ کام کریں وہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا پہلا کام تو یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر کے خود ہی چھوڑ دیں. دوسرا کام یہ ہے کہ پھر وہ مقدمہ لڑیں شہر کراچی کا بحیثیت بیرسٹر کے، ہمارے وکیل بن جائیں وہ، ٹھیک ہے، اور آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اختیارات ڈیوالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے کام وہ کریں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ورنہ کسی جگہ پہ قبضہ کر کے کوئی آدمی جمہوریت پہ شبخون مار کے آ جائے، پھر کہیں کہ آئیں ذرا اچھے بچوں کی طرح کام کر لیں، تو اس طرح تو نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہم نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور ہمارے تمام منتخب افراد نے کوارڈینیشن میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور جو عوام کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ کام کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر دوسری پارٹی برسر اقتدار ہے تو ہم کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں، اور یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے اور ہم بہت اچھی سیاست کر سکتے ہیں کہ چارج ہی نہیں ملا تو یہ گھروں پہ رہتے بلکہ سڑکوں پہ بیٹھ جاتے، احتجاج کرتے رہتے ہمیں چارج منتقل کرو. ہمارے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، اس کے نتیجے میں عوام مزید سفر کرتے، پھر ہمارے لوگ جد گئے، لگ گئے، خدمت کرتے رہے، کوارڈینیشن کرتے رہے، کہیں اچھے آفیسر مل گئے وہاں زیادہ اچھا کام ہو گیا، جہاں پر لوگ گڑبڑ کر رہے تھے وہاں کام دیر سے ہوا. تو بہرحال ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ہوتے ہوئے کام میں رکاوٹ ڈالیں، لیکن جو حکومت کا اور ان سب لوگوں کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام بھی کریں اور اپنے حصے کا کام بھی کریں. یہ
کیونکہ پہلے یہ ایف ڈی ایم کو چلی جاتی تھی کسی اور پارٹی کو, پچھلے سال پی ٹی آئی کو گئی, اس بار آپ کے پاس ہے, تو اس کی کاسٹ کتنی ہوگی, کچھ آئیڈیا بتائے گا. اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے بھی کہ آپ جماعت اسلامی جو ہے وہ فیوچر میں کوئی پلان رکھتی ہے کہ ان کے کام کے اندر جو ہے وہ روڈ ایڈ کر دیں, اس طرح, یا ان کی کارکردگی اپنے کام کی یاد صحیح نہیں ہے, یا آپ لوگ کے پاس کوئی پلان ہے جو کچھ شیئر کریں گے. الخدمت کو جو کھالیں ملتی ہیں, ظاہر ہے کہ ابھی اس کی پوری وہ نہیں آئی ہے فگر میرے پاس, اس لیے کہ بعض لوگوں سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے سے ریٹ طے ہو جاتے ہیں اور بعض آکشن وغیرہ ہوتا ہے, تو ہمارا الخدمت کی پوری ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن یہ بات آپ کو پتا ہے کہ اس کھال کی آمدنی سے جو بھی رقم آتی ہے اس کا ایک ایک پائی اسی مد میں خرچ ہوتا ہے جس مد میں لوگ یہ کھال دیتے ہیں یا رقومات دیتے ہیں. ویسے کھالوں کے ریٹ کم ہونے کے نتیجے میں اب پرسنٹیج جو عطیات کی ہے وہ زیادہ ہے اور کھالوں کی کم ہے, لیکن ہم کھالیں جمع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ویسے بھی بہت بڑی خدمت ہے, اور کھالیں ہم جمع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری ٹریننگ بھی ہے, یہ ہمارا تزکیہ نفس بھی ہے. ہم جب لوگوں کے آگے ہاتھ جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو خون آلود کرتے ہیں, ہمارے کارکن بھی, ہمارے ذمہ داران بھی, تو اس کے نتیجے میں ہماری تربیت ہوتی ہے, اور یہ وہ پوری تربیت ہے کہ جو ہمارے ہر کام میں الحمدللہ جھلکتی ہے. یہی وہ تربیت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں 130 میں سے 130 آتے ہیں الحمدللہ.